اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں، جو رشتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے ہیں ان کو وہ قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اس بات پر کہ کہیں ہمارا حساب قیامت کے دن بدترین نہ ہو، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں پر مسلسل جستجو کرتے ہوئے استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رضا کے کاموں پر جستجو کے ساتھ استقامت قائم کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اس میں سے چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی گناہ یا خطا ہو جاتی ہے تو اس خطا کو اور اس گناہ کو نیکی کے ساتھ مٹا دیتے ہیں، یعنی شر کے بعد خیر کا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت کا انجام ان کے لیے بہت خوبصورت ہے۔ یہ سورۃ رعد کی آیتیں ہیں، ان لوگوں کا آخرت کا انجام بہت ہی اچھا ہے، اور اس انجام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، اس میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ان کے اولادوں میں سے یا ان کے ماں باپ میں سے یا ان کے بیوی بچوں میں سے یہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، یہ بھی اس جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر طرف سے ان پر داخل ہو کر ان کو کہیں گے تم پر بڑی سلامتی ہے، تم پر بڑی سلامتی ہے کہ تم نے دنیا میں خیر کے کاموں پر استقامت اختیار کی تھی، آج تمہارا انجام بہت اچھا ہوا ہے۔ یہ سورۃ رعد کی کچھ آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دنیا میں مستقل مزاجی کے ساتھ عمل خیر کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے، جو ہمیشہ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ میری زندگی خیر سے لبریز ہو، بھلائیوں سے لبریز ہو، حسنات سے میری زندگی بھر جائے۔ اور وہ لوگ جو ہمیشہ اس فکر میں اپنی سوچ کو بیدار رکھتے ہیں کہ میں کوئی ایسا گناہ نہ کر دوں جس کی وجہ سے میری آخرت خراب ہو جائے، قیامت کے دن میرا حساب بہت برا ہو، اور پھر وہ اس کے لیے کوشاں رہتا ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے بھی کام کرتا ہے، نماز کو پورا کرتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے مال سے فرضی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، انسانی حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی مکمل تربیت کا خیال رکھتا ہے، بیوی ہو، بچے ہوں، ماں باپ ہو، ان کی تربیت کے لیے کوشاں رہتا ہے، تو یہ سارا خاندان قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں داخل ہوگا، اور جنت کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے انہیں سلامتی کے پیغام کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی تلقین کریں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا انجام بہت بہترین ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ بہترین انجام والے لوگ اور بہترین اعمال جس کے ذریعے سے انسان کا انجام اچھا ہوتا ہے، ان دونوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اعمال بھی بیان ہو گئے کہ سب سے بہترین انجام والے اعمال کیا ہیں، اور سب سے بہترین لوگ کون ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے والے اور اس کا شوق رکھنے والے، اور ان اعمال کی جستجو کرنے والے جن اعمال کی بدولت قیامت کی ہولناکی، قیامت کے غضب اور وہاں کی سختیاں اور وہاں کی گھبراہٹ سے آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی ان ساری مصیبتوں سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر کیا ہے۔ سورۃ طور میں بھی بے پناہ تذکرہ ہے، سورۃ واقعہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے، اور سورۃ البقرہ میں بھی جنتیوں کا جنت میں داخل ہونا اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جگہوں پر کیا۔ ایک مومن کی جستجو یہی ہوتی ہے
میں نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ بات بیان کی کہ مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کے رزق اور اس کے فضل کی جستجو میں کبھی بھی مستغنی نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ اس کی طلب میں ہمیشہ رہتا ہے۔ جس طرح دنیا دار ایک شخص دنیا کی طلب میں کبھی اپنے تسلسل میں کمی نہیں آنے دیتا، انقطاع نہیں آنے دیتا، اس کو مزید چاہیے ہوتا ہے، اور اس چاہت میں وہ کبھی بھی اپنے کام میں ذرا سا توقف اختیار نہیں کرتا، اسی طرح مومن خیر کی طلب میں، جنت کی طلب میں، بخشش کی طلب میں، رحمت کی طلب میں، رب کے رزق کی طلب میں وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے مستغنی نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس شوق میں کمزوری پیدا نہیں ہونے دیتا۔ یہ ایک سچے ایمان والے، متقی، اللہ کی خشیت رکھنے والے انسان کی علامت۔ اس ذوق کا ہمیں اپنی زندگی میں اور زندگی کے مختلف پہلو میں جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ راتیں کیسی گزر رہی ہیں، دن کیسے گزر رہے ہیں، ذوق جنت کیسا ہے اور جہنم کا خوف کس قدر ہے، اس کا جائزہ ہمیں ہر لمحے لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دونوں پہلو کو بیان کیا، جنت کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور جہنم کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور مومن ان دونوں پہلو کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کر عمل کے میدان میں مسلسل آگے بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر صحابہ کے اندر یہ ذوق، اسی بنیاد پر جہنم کا ایک خوف آپ نے صحابہ کے دل میں پیدا فرمایا۔ آپ رغبتیں دلاتے تھے، شوق دلاتے تھے، آپ خوف کی باتیں بیان کرتے تھے تاکہ ان کے اندر یہ دونوں چیزیں پیدا ہوں اور یہ جو عمل مسلسل ہے اس میں انقطاع نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پہلو کو بیان کیا، صحابہ کو رغبت دی، اور صحابہ کے اندر اس قدر اشتیاق تھا اس جنت کو پانے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے موقع پر جب کافروں کے گھیرے میں آ گئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور مشرکین نے آپ کو اس قدر گھیر لیا کہ آپ پر حملہ آور تھے، اور چند لوگ جو آپ کے ساتھ رہ گئے تھے مشرکین، ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا کر دینا چاہتے تھے تاکہ آپ اکیلے ہو جائیں اور ہم آپ پر حملہ آور ہو کر آپ کو قتل کر دیں۔ اور حدیث میں آتا ہے 9 لوگ رہ گئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، باقی لوگ بکھرے ہوئے تھے، صرف 9 لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، ان میں سے 7 انصاری تھے اور 2 قریشی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ایک بہت بڑا گروہ جو چڑھ دوڑا ہے اور میرے قریب آ رہا ہے اور مجھے وہ اکیلا کر کے قتل کرنا چاہتا ہے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا، من يرد عنا، کون ہے جو اس جھتے کو، اس گروہ کو مجھ سے دور کرے، کون ہے؟ وَلَهُ الْجَنَّةُ، اللہ اس عمل کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے۔ آپ نے وہاں پر اپنے دفاع میں جنت کی بشارت سنائی تھی، وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ وَهُوَ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کو جنت بھی ملے گی اور جنت بھی اللہ محمد کے پڑوس میں دے۔ اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں مفسر شارحین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نصرت اللہ پر واجب ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، آپ سچے نبی ہیں، آپ کافروں کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ، آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا دفاع کریں۔ ایک تو نبوت کی صداقت، دوسرا یہ ہے کہ
یہ تشجیع ہے اس شخص کے لیے بھی جو نبی کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، اس کا بھی امتحان ہے کہ اس نبی کی حفاظت کے لیے آپ بھی قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی بچا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھ سکتا ہے، اکیلا بھی اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر قادر ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نبی کی نصرت نہیں بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ نصرت کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ہجرت پر مجبور کیا تھا کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ اکیلے ہی تو نکلے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے منصوبے خاک میں ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں باحفاظت نکالا تھا۔ لیکن یہاں جو آپ اعلان کر رہے ہیں، وہاں محترم بھائیوں امتحان تھا ایمان لانے والوں کا بھی، کہ آپ حمایت رسول میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، مسلمانوں پر فرض ہے حمایت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا، یہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملہ کہا وہ کیا؟ من يرد عنا فلہ الجنہ او هو رفیق فی الجنہ، جو اس گروہ کو مجھ سے دور کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ یہاں شوق کس بات کا دلایا؟ اس لیے کہ جو سبق سکھایا تھا وہ اس جنت کی رغبت کا سکھایا تھا۔ آج اس حمایت رسول کے عوض میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی کسی مال و مفاد کے نفع کا اعلان نہیں کیا، بلکہ یہاں جس بات کا اعلان کیا وہ حقیقی مطلوب اللہ کی جنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رضوان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں داخل کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رضوان ہے۔ جنت اللہ کی رضوان کی جگہ ہے، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت والے اعمال پر لگاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جنتیوں سے ہر کلام ہو کر پوچھے گا کہ میں نے ہاں کوئی پریشانی کوئی دقت، پر میں اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرما دی، اس جنت میں کوئی دقت نہیں، کوئی اذیت نہیں، کوئی محتاجگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر ان جنتیوں سے کیا کہے گا؟ فرمایا اب تمہارے لیے اس جنت میں ٹھکانہ ہمیشہ کا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تم خوش رہو، میں اللہ آج کے بعد تم پر ناراض نہیں ہوں گا، میں نے اپنی رضوان بھی تمہیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی رضوان کا مل جانا یہ بہت بڑی عنایت ہے۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، رضوان کا اعلان کرے گا اللہ قیامت کے دن جنتیوں کے لیے کہ تم خوش رہو، آج کے بعد میں تم پر غصے نہیں ہوں گا، راضی رہوں گا۔ رضوان کی جگہ، تو اللہ کے رضوان والے کام کریں گے تو رضوان کی جگہ پر جائے گا، اللہ کو خوش کرنے والے کام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا کہ انصاری آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا حتیٰ قتل، پھر آپ نے فرمایا کون ہے؟ من یرد عنا، ایک اور آگے بڑھا حتیٰ قتل، پھر آپ نے اعلان کیا فلم یدل ذالک، ایک آگے بڑھتا رہا وہ شہید ہوتا رہا، پھر آپ کہتے رہے، پھر ایک اور آگے بڑھا، مسلسل آپ یہ کہتے رہے حتیٰ کہ 7 انصاریوں نے محمد مصطفیٰ پر اپنی جان قربان کر۔ 7 انصاری پے در پہ گردن کٹاتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر، کون ہے جو میرا دفاع کرے اس کے لیے جنت ہے۔ 7 لوگ کٹ گئے، طلب کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی جنت۔ تو اس جنت کی طلب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی، اور اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ جس جنت کا شوق سینے میں پیدا ہو گیا، پھر اس کام میں ذرا برابر بھی نہیں جھجکے، چاہے جائے کہ اس میں جان چلی جائے۔ تو محترم بھائیوں، جن اعمال میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جنت کی بشارتیں سنائی ہیں،
پھر ہم ان اعمال میں سستی کیوں کریں؟ پھر ان اعمال میں غفلت کیوں کریں؟ ان اعمال کے سننے کے بعد بھی اگر زندگی میں وہ کام ہم نہ کر سکیں جن پہ اللہ اور اس کے رسول نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں، تو پھر یہ اعمال کس کام کے، یہ زندگی کس کام کی؟ مثلا میں 60 سال کی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں اپنے اللہ کو بھی راضی نہ کر سکا، تو پھر میں کس کام کا ہوں؟ کس لیے دنیا میں آیا ہوں؟ ایک اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، ایک ذات کو جو بہت جلدی راضی ہو جاتی، اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں بنا سکا۔ 60 سال کی زندگی میں کس کھاتے کی ہوگی وہ زندگی کہ دنیا سے جاؤں اور اللہ ناراض ہو اور وہ راضی نہ ہو؟ تو پھر یہ خواہشات والی زندگی کس کو خوش کر رہا؟ دل کو، چاہت کو، اپنے اس من کی مان رہا، دنیا کی مجبوریاں اپنے اوپر مسلط کی۔ نہیں، ایک مومن کی جستجو یہ ہوتی ہے کہ اس کائنات میں سب سے عظیم ایک مومن کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی دنیا میں آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اس وقت بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر جب اس کو موت آئی اور اس کی زبان پر بھی لا الہ الا اللہ تھا، دخل الجنہ، دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی اس کو جنت کے داخلے سے۔ ابتدا اور انتہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے داخلے کا ایک بہترین عمل یہ ہے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں شرک کی آمیزش نہ ہو، اور پھر نیک عمل پر اپنی زندگی گزارے، اور پھر جب آخری لمحات ہوں خاتمہ پر اس زبان سے لا الہ الا اللہ کے کلمات نکل رہے ہوں، تو یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ پہلا عمل ہے یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی جنت میں لے جاتا ہے۔ اس کے لیے کوشاں رہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور شرک کی آمیزش سے اپنی توحید کو بچائیں، لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اور اپنے خاتمے کے لیے ہم سب کو کوشاں رہنا چاہیے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ لا الہ الا اللہ کے کلمات پر ہو، خاتمہ تیری رضا کے اعمال پر ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تسلسل کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کے کام کر۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جائے اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ان سارے امور کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، توحید کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، پھر موت کا تعلق، خاتمہ بالخیر کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من صلی بردین ولہ الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ ٹھنڈی نمازیں کون سی؟ صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز۔ اب یہ جو نمازیں دونوں مشکل ہیں، جو ان مشکل اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، باقی 3 نمازیں اس کے مقابلے میں بہت آسان ہیں۔ عصر کے وقت بھی کاروبار کو سمیٹنے، معاملات کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، گھروں کی طرف نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اور فجر کے وقت بھی عموماً غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا تم قیامت کے دن اپنے رب کا ایسے دیدار کرو گے جس طرح 14ویں کے چاند کو، جس میں کوئی بادل نہ ہو، گرد و غبار نہ ہو، کھلے عام دیکھتے ہو، اسی طرح کھلے عام قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے۔ وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَلَّا يَغْلِبَنَّ صَلَاةُ الْفَجْرِ وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ، جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کو
کھلے عام اس کے چہرے کا دیدار کرے، اس کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کو بھی ضائع نہ کرے اور عصر کی نماز کو بھی ضائع نہ کرے۔ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ محترم بھائیو، اپنی فجر کا اندازہ لگائیں، اپنی عصر کا اندازہ لگائیں، یہ وہ اعمال ہے اللہ تعالیٰ اس پر بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تعجبا ربنا، نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا تعجب کرتا ہے جو اکیلا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پر بکریاں چراتا ہے، چرواہ ہے چرواہ، پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتے چراتے وہ دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت ہو، اس کا خیال اس فریضے کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا۔ پھر یہ بکریوں کو چھوڑتا ہے، فَيُؤَذِّنُ، پھر یہ کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے، پھر اذان دینے کے بعد اکیلا ہے، کوئی اور نہیں ہے، اذان دیتا ہے، اس سنسان وادی میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بلند کرتا ہے، اس کی کبریائی کو عام کرتا ہے، اکیلا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ پھر یہ اقامت کہتا ہے، اکیلا ہے اور اقامت کہتا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تب بھی وہ اقامت کہہ کے نماز پڑھ، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعجب کر رہا ہوتا ہے اور پھر بندوں سے کہتا ہے میرا بندہ دیکھو خود ہی اقامت کہتا ہے، خود ہی اذان دیتا ہے۔ فرمایا تم گواہ ہو جاؤ فرشتوں، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور اس کے لیے اس عمل کے بدلے میں جنت۔ اب یہاں بھی آپ غور کریں، یہ ایک نماز کا ذوق ہے، ایک شوق ہے، ایک رغبت ہے کہ وہ غافل نہیں ہوتا اپنی بکریوں میں۔ محترم بھائیوں، کتنے امور ہیں ہمارے جو ہمیں نماز سے غافل کرتے، کام میں ہوتے، دھندے میں ہوتے، سفر میں ہوتے، اپنی گاڑی ہے اس کو روک سکتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کے ہم نماز کو بے وقتہ کر کے پڑھتے، اپنے کام کو مقدم رکھتے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے کہ اپنے وقت پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص اس کا احساس نہیں کرتا اور بے وقتی کرتا ہے تو شدید خطرہ ہے کہ یہ جنت کے رستے سے ہٹ رہا ہے۔ ہم جنت کے رستوں سے ہٹے نہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر جنت کی بشارت دی، اور میں اللہ تعجب کرتا اس بات پر کہ یہ شخص اکیلا ہے اور اقامت کہہ کر اور اذان دے کر نماز پڑھتا ہے، میں نے اس کے لیے جنت قائم کر دی۔ تو یہ عمل بھی بڑا عظیم عمل ہے، لہذا ہمیں اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنی توحید کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ زندگی کے یہ وہ اعمال ہیں اس پر ہماری جنت مرتب ہے، لہذا اس میں کسی طرح کا تغافل، کوتاہی، نقص نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا مسئلہ جنت کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت کے داخلے کا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، من غدا الی المساجد اور راح الی المساجد، جو شخص صبح بھی مسجدیں آتا ہے، جو شخص پچھلے پہر بھی مسجد آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبح مسجد میں آنے پر اور اس کے پچھلے ٹائم مسجد میں آنے پر جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے۔ جتنا زیادہ آتا ہے جنت میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ مہمانی کے طور پر چیزیں اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ جنت والے اعمال، مسجدوں میں آنا، ابھی آیا ہے، عصر میں پھر آ رہا ہے، مغرب میں پھر آ رہا ہے، عشاء میں پھر آ رہا ہے، رات کو کچھ سویا ہے پھر فجر میں پھر آ رہا ہے۔ یہ صبح شام کا آنا یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ گناہ الگ جھڑتے، درجے الگ بلند ہوتے اور بھلائیاں الگ ملتی ہیں، لیکن جنت میں رب العالمین اس آنے جانے سے مہمانی تیار کرتا ہے۔ اللہ کی مہمانی کیا ہوگی، اللہ کی جنت میں مہمانی کیا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک یہودی عالم نے پوچھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ اس زمین کو قیامت کے دن
ختم کر کے دوسری زمین بنائے گا، اس آسمان کو ختم کر کے دوسرا آسمان بنائے، یہ چینج ہو جائیں گے سارے۔ این الناس، جب یہ سارے چینج ہوں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ سوال کیا محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا لوگ پل صراط کے قریب ہوں گے، اندھیرے میں ہوں گے۔ پھر اس نے سوال کیا اچھا یہ بتائے پل صراط کو سب سے پہلے کون کراس کرے گا؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پل صراط کو سب سے پہلے تنگ دست مہاجرین، اللہ کے رستوں میں نکلے ہوئے لوگ، تنگ دستی کی حالت میں، جن کے پاس فراخیاں نہیں ہے، دین پر کھڑے ہیں، تنگیوں میں ہیں، دین پر کھڑے ہیں، اجنبی ہے، اللہ کے دین پر کھڑے ہیں، دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کر۔ سب سے پہلے یہ تنگ دست لوگ، فقیر لوگ، دنیا کے وسائل کم ہیں، سہولتیں کم ہیں، دنیا کی آسائشیں راحتیں کم ہیں، لیکن دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اس پل صراط کو وہ کراس کر۔ بھائیو ہم اپنی حالتیں بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، لیکن بے دینی کا ایک سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہوتا ہماری زندگیوں سے۔ کون لوگ ہیں کامیاب؟ یہ جنت محترم بھائیو کسی اعتبار سے بھی دنیاوی طریقوں سے تقسیم نہیں ہوگی کہ یہ مالدار تھا، یہ دولت مند تھا، یہ حسب نسب والا تھا۔ دنیا میں جنتیں بنائی ہیں، اور اس کے لیے جب تک کھربوں اربوں ڈالر کا انسان مالک نہ ان جنتوں میں جا نہیں سکتا۔ امریکیوں نے بھی بنائی نا اپنی ایک ریاست میں جنت، لیکن وہاں مسائل بھی اپنے ہیں، خرید و فروخت بھی اپنی کرنی پڑتی ہے، گھر کے جو سلسلے ہیں وہ اس کی چوڑائی لمبائی کے اعتبار سے دولت بھی اتنی خرچ کرنی پڑتی ہے، پھر بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ رب العالمین ان اعمال کی بدولت ہمیں جنت دے گا، وہاں کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، وہاں کوئی بھی مسائل نہیں ہے، وہاں امیر غریب کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے، بنیاد ایمان ہے، بنیاد عمل ہے۔ وہاں کون ہے؟ پہچان عمل کے ساتھ ہوگی، عمل کرنے والا چاہے امیر ہے یا غریب ہے اس اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے گا۔ اور پھر وہاں محترم بھائیو، ہاں تو دنیا کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہمارا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے نا، جائیں گے تو دولت کے ساتھ وہاں رہنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جنت جس میں کوئی مسائل نہیں ہے، 33 سال کا جوان ہے، وہاں دل میں خیال آتا ہے، نعمت سامنے آتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی دی ہے، چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور پھر رب العالمین نے چہروں پر رونقیں رکھی ہے۔ پہلا وہ گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کے چہرے اس قدر چمکتے ہوں گے جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اور اس کے بعد جو گروہ داخل ہوں گے وہ چمکنے والے ستاروں کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تنگ دست مسکین مہاجرین لوگ ہوں گے جو پل صراط کو کراس کریں گے، بہت مشکل رستہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکے گا جب تک اس رستے سے اس کو گزارا نہیں جائے گا۔ پھر اس کا تقوی یا تو اس کو وہ پل کراس کروا دے گا، یا پھر اس کی بدعمالیاں اس کو جہنم میں گرا دے گا۔ وہاں بھی زاد راہ کیا ہوگا؟ پھر اس نے سوال کیا، پہلی مہمان نوازی جو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کی کرے گا وہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا ایک اضافی حصہ ہوگا جو رب العالمین سب سے پہلے جنتیوں کو پیش کرے، مچھلی کے جگر کا ایک حصہ۔ پھر اس نے سوال کیا اس کے بعد کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جنت میں جنتیوں کے لیے جو بیل چرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بیل کے ذریعے سے ان کا گوشت مہمانی کے طور پر کھانے کے طور پر پیش کرتے۔ پھر اس نے سوال کیا اس کے بعد کوئی مشروب جو اللہ تعالیٰ اپنے جنتیوں بندوں کو پلائے گا وہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ سلسبیل چشمے کا پانی ہوگا جو جنتیوں کو اس کھانے کے بعد پلایا جائے۔ وہ چلا گیا، باتیں سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا یہ جتنے سوال کر رہا تھا ان کے سارے جواب ابھی ابھی میرے رب نے مجھے بتائے۔ یہ تذکرے اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، جنت کے تذکرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے تھے۔ محترم بھائیوں، یہ وہ رغبتوں والی جنت، کون داخل ہوگا؟ بنیاد کیا ہوگی؟
اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہوگا، ان ساری چیزوں کو ہمیں دنیا میں ایک بیداری کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے اللہ جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ان 2 نمازوں کو بھی چیک کریں، اپنے فرائض کو بھی چیک کریں، اپنی توحید کو بھی چیک کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الضحیٰ 4 وقبل الظہر 4، جو شخص چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ چاشت کی نماز جب سورج نکل آتا ہے، صحیح طریقے سے اس کی دھوپ پھیل جاتی ہے، جب سورج بالکل روشن ہو جائے، والضحیٰ، اس چاشت کے وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ہر چیز روشن کر دیتا ہے، منور ہو جاتی ہے۔ اس لمحات میں ایک اشراق ہے، اس کو اگر آپ سورج نکلنے کے متصل پڑھتے ہیں، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، جو ہماری نماز کے پڑھ لینے کے بعد کم از کم 1 گھنٹے بعد سورج نکل آتا ہے، 50 منٹ بعد سورج نکل آتا ہے، 50 منٹ انتظار، گویا کہ انسان نماز میں ہے۔ اس کے دن کی ابتدا، فرمایا آدم کا بیٹا، دن کی ابتدا میں تو اگر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کر لے تو میں شام تک تجھے کافی ہو جاتا ہوں، میں ہوں نا، یعنی تیرے سارے امور میں تیرا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ جب دن کی ابتدا میں تو نے 4 رکعت نماز پڑھی، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص 4 رکعت ظہر کی اذان ظہر کے فرض سے پہلے ادا کرتا ہے اور 4 رکعت ضحیٰ کے وقت ادا کرتا ہے، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت۔ بیٹھنے کا آپ کو الگ اجر ملے گا، اذکار کا الگ اجر ملے گا، آپ باوضو ہو کر بیٹھے ہوئے اور فرشتے آپ پر اس وقت تک درود بھیج رہے ہیں، اس وقت تک آپ پر سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں، جب تک آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے۔ اہتمام کریں نا، یہ جستجو کریں نا، ہم یہ چاشت پڑھیں نا، ہم ظہر سے پہلے ہم وقت پر آ کر 4 رکعتیں پڑھیں۔ کچھ چھوٹا سا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے، اس دوران اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو یہ وہ لمحے ہیں اذان اور اقامت کے بیچ میں کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کتنی بھلائیاں ہیں میرے دن میں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کتنی بھلائی کے مواقع نصیب فرمائے ہیں، مجھے بد نصیب ہے مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ لا یمنعہ من الجنۃ الا الموت، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف رکاوٹ موت ہے، موت آئے گی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل۔ ہم نے دیکھا یہ مسلمان ہے، 10 منٹ کی نماز اور اس میں دنیا داری ساری حاضر ہے، حساب کتاب سارے حاضر ہے، اور 6 گھنٹے کے کام دنیا کے، اس میں ذرا برابر بھی دینداری داخل نہیں۔ ہماری زیادتیاں یہ ہے، ہم رب کے کام میں دنیا شامل کر دیتے لیکن دنیا کے کاموں میں رب کو شامل نہیں کرتے۔ یہ وہ کرتے تھے، مشرکین مکہ کی یہ صفتیں تھی، 2 حصے کر دیتے تھے کھیتی کے، کہتے یہ اللہ کی ہے اور یہ کس کی ہے، یہ ہمارے بتوں کی ہے، اور جب اللہ کی کھیتی میں نقصان آ جاتا تھا کہتے یہ تو اللہ کی ہے، ضائع ہو گئی تو ہم کیا کریں۔ لیکن جب بتوں کے حصے میں نقصان ہو جاتا تھا، آفت آ جاتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حصے سے لے کر ان کو دے دیتے تھے۔ تقسیمیں دیکھیں، ہم دنیا کے نقصان نہیں کرتے، اس میں اللہ کو شامل نہیں رکھتے۔ اور بھائیوں، اپنی دنیا میں رب کو شامل رکھو۔ ہم نے یہ الگ الگ جو سلسلے چلا لیے، یہ میری دنیا ہے، وہ میری آخرت۔ دنیا الگ ہو ہی نہیں سکتی، دین سے الگ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو بھی
اس انداز سے لے کے چلے کہ اس میں اللہ کی رضائیں حاصل ہو. مومن کی زندگی کا کوئی عمل اللہ کی رضا سے خالی نہیں، اس کا تعلق چاہے دنیا کے ساتھ کیوں نہ، دنیاوی امور میں. تو ہم تو سلام پھرتے ہی محترم بھائیوں نکلنے کی کوشش کرتے، چند لمحے بیٹھ کر تسبیح نہیں کر سکتے. آیت الکرسی کم از کم بندہ پڑھ لے. فرض نماز کے بعد جو اس کو پڑھتا ہے، فرمایا اس کے اور موت کے درمیان صرف کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ وہ صرف موت ہوتی ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا. عظیم عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ امور ہمارے اخلاقیات اور ہمارے معاملات کے حوالے سے بھی بیان فرمایا. فرمایا جو شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے اور تقاضا بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، نہ دے سکے تو ڈھیل بھی دیتا ہے، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے بھی جنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے، اس کی خدمت کر، اس کا احترام کر، اس کی عزت کر. جنت کا دروازہ ہے، اس کو ضائع نہ کر. الزم امہا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. فرمایا اپنی ماں کے ساتھ خدمت کے طور پہ لگا رہے. ماں باپ کا احترام جنت کی بشارت ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ وہ کام ہے محترم بھائیوں جو ہمیں میسر ہے، ہم کر سکتے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتائے مجھے جو جنت میں لے جائے. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. یہ غصہ تمہیں نہ کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا. لا تغضب فإنه يدخلك الجنہ، تجھے جنت میں لے جائے گا. اس لیے کہ غصے میں انسان اپنے دین کے امور کا بھی نقصان کرتا ہے، غصے میں انسان دنیاوی امور کا بھی نقصان کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکمت والا کلمہ ہے کہ غصہ نہ کر، حلم، بردباری، تحمل، غصے کو پی جا، توقف اختیار کر، رک جا، انتظار کر، اس شر سے بھی کوئی خیر نکل آئے گی، صبر کر. حتیٰ کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے. اور یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں غصے میں کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے. یہ وہ عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے. یہ امور کے ساتھ تعلق ہے. ہم لینے میں اچھے، دینے میں اچھے، تقاضا کرنے میں اچھے، مہلت دینے میں اچھے، ماں باپ کے ساتھ اچھے، ماں کی خدمت میں، باپ کی خدمت میں اچھے، دنیاوی امور میں غصہ نہ کرنا، رک جانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من عاد مریضا، جو شخص مریض کی عادت کرے. کتنا عظیم عمل ہے. فرمایا جب تک وہ اس مریض کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے سمجھو وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہے. پھر جب وہ نکلنے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے آواز دیتے ہیں تاب ممشا کا، تیرا چلنا بڑا مبارک ہو، تیرا بیٹھنا بڑا مبارک ہو، تیرا پلٹنا بڑا مبارک ہو. تو نے اپنے لیے جنت میں ایک ایسی مہمان نوازی تیار کروا لی ہے اس عمل سے جو تو کر کے جا رہا. یعنی تو نے جنت میں اللہ کے ہاں ایک ایسی مہمان نوازی تیار کروائی ہے. کیا کیا؟ مریض کی عیادت. بھائیوں مریض کی عیادت کرے، افشوا السلام، سلام کو عام کرے، اطعموا الطعام، کھانا کھلائیں، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑیں، وصلوا واللیل وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں کچھ نماز پڑھا کریں. تدخل الجنت بالسلام، اللہ بغیر عذاب کے جنت لے جائے گا. سلام سے مراد سلامتی ہے. اس سارے سفر میں یہ چھوٹے سے کام نہیں ہے. وہ امور جو مجھے جنت میں لے جاتے ہیں ان کی طلب میں ہماری جستجو محترم بھائیوں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہونی چاہیے. مصائب پر صبر کرے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو کوئی مصیبت آتی ہے اس پہلے صدمے پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے صبر کیا اور مجھ سے اجر کی امید رکھی، اور اس پر جو میں اس کو اجر دوں گا وہ اس کا بدلہ جنت کی شکل میں ہے. وہ نہ کرے مصیبت آ جانے پر پہلی ہی دفعہ اس پر صبر کر جائے، اپنے اللہ سے اجر لینے کی امید سے اس پر صبر کر جائے. یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے
وہ عورت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انس میں تمہیں اس عورت کے بارے بتاؤں جو جنتی ہے؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول بتائیں۔ فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہو جاتا ہے، اس پر غصے ہو جاتا ہے، جس کا شوہر اس پر کوئی تنگی کرتا ہے، دونوں چیزیں، یا شوہر ناراض ہو جاتا ہے یا اس پر تنگی کرتا ہے، تو یہ عورت اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کی قسم میں جب تک سوؤں گی نہیں جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے، اور میں اپنی آنکھ نہیں لگاؤں گی، ولا اقتحل بغمس، ہلکی سی آنکھ بھی نہیں لگاؤں گی، میں سوئی رہوں اور تو ناراض ہو جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا۔ فرمایا یہ جملے اس کو کہہ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتی نہیں ہے جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا۔ فرمایا میں محمد تمہیں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جنتی عورت۔ بھائیو ذرا غور کریں ہم ان ساری احادیث پر، جنت اللہ تعالیٰ کی کتنی مہنگی چیز ہے، لیکن ان اعمال پر رب العالمین ہمیں جنت دے رہا ہے، اپنی رحمت اور رضوان کی جگہ دے رہا ہے۔ لہذا ان اعمال کو تلاش کیجیے اپنی زندگی میں جو جنت کے جانے کا سبب بنتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ وہ موقع دے تو بھائیو کسی بھی اعتبار سے اس میں غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تابعی کا قول ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھلائی، کسی نیکی یا سعادت کے کام کا زندگی میں موقع دے دیا ہے تو اللہ کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اس نیکی میں تاخیر نہ کرے، کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ وہ نیکی کا موقع یا بند ہو جائے یا زندگی ختم ہو جائے۔ وہ موقع بھی بند ہو سکتے، ہاتھوں سے نکل سکتے، پھر موقع نہیں ملتا۔ جو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ہمیں اپنی زندگیوں کو غنیمت جان کر جو اللہ موقع دے رہا ہے خیر کے کاموں کے فوراً ان کو کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان جنت کے امور پر ہمیں کار بند فرما کر ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اللہ کے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے اللہ کے بندے جنتوں میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔